بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز طلبہ کرام، آپ کی خدمت میں ایک وظیفہ لے کر آیا ہوں، آپ سبھی حضرات کے لیے، سبھی بچوں کے لیے جو علم و دین حاصل کرتے ہیں، یا اسکول میں پڑھتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب کوئی اسکول میں پڑھنے والا ہو یا مدرسے میں پڑھنے والا ہو تو اس کے پیپر ضرور ہوتے ہیں، امتحان ضرور ہوتے ہیں، اور ہر بچے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، میرے اچھے نمبرات آ جائے، میری پوزیشن اول ہو جائے، یعنی فرسٹ۔ تو ہر بچہ یہ چاہتا ہے، چاہے وہ مدرسے میں پڑھنے والا ہو یا اسکول میں پڑھنے والا ہو یا کالج میں پڑھنے والا ہو، ہر کسی کی یہی خواہش ہوتی ہے، اور ہر ماں باپ کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ کامیاب ہو جائے، امتحان میں اچھے نمبرات آ جائے۔ تو اسی کے لیے میں ایک وظیفہ لے کر آیا ہوں آپ حضرات کے لیے۔ انشاءاللہ آپ اس وظیفہ پر عمل کریں گے تو آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ عمل کرنے کی بات ہے، پڑھنے کی بات ہے، یعنی اللہ سے مانگنے کی بات۔ اللہ سے مانگو گے، دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا۔ نہیں مانگو گے، دنیا سے مانگو گے تو ناکام ہو جاؤ گے۔ دنیا والے کچھ نہیں دیں گے، اللہ کرے گا، اللہ۔ جب اللہ کا نام لے کر پڑھیں گے، یعنی تو کرنا یہ ہے ہم کو، امتحان میں کامیابی کے لیے روزانہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، ہر بچہ یاد کر لے گا اس کو، کچھ نہیں کرنا۔ 150 مرتبہ، کتنے مرتبہ؟ 150 مرتبہ کیا پڑھنا ہے آپ کو فجر کی نماز کے بعد؟ اب فجر کی نماز تو پڑھنے پڑے گی آپ کو۔ فجر کی نماز کے بعد 150 مرتبہ پڑھنا ہے یا علیمو۔ کیا پڑھنا ہے؟ یا علیمو، یا علیمو۔ اول آخر تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ آیا نام ابراہیم کا؟ تو اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر، اور 150 مرتبہ پھر کیا پڑھنا ہے؟ یا علیم۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ پیپر میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کیا ہے وہ اسکول کا ہو یا ہمارے مدرسے کا ہو، آپ کا قرآن کا ہو، سپارے کا ہو، کورس کا ہو، ٹھیک ہے، آپ جو ہے کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس وظیفے پر انشاءاللہ آپ عمل کریں۔ کیا پڑھنا ہے آپ کو بتاؤ؟ 150 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 150 مرتبہ۔ کب پڑھنا ہے؟ فجر کی نماز جو نہیں پڑھتے ہیں، آج نیت کر لو کہ انشاءاللہ کل سے ہم فجر کی نماز پڑھیں گے۔ یعنی فجر کی نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، فجر کی نہیں، ساری نماز چھوڑنا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے 2 رکعت رکھی نماز فجر کی، چھوٹی سی، اٹھو اور نماز پڑھ لو۔ دیکھو، ہمیں نماز کے بعد بھی اٹھنا ہے اور نماز سے پہلے بھی اٹھنا ہے۔ اب تم یہ بتاؤ، دونوں اٹھنے میں کوئی فرق ہے کیا؟ آپ کو دیر سے اٹھنے میں لڈو ملتے ہیں کیا؟ یا کوئی آپ کو امی پراٹھا بنا کے دیتی خوشی کے مارے میرا بچہ دیر سے اٹھا ہے؟ ایسا ہے؟ اور اگر پہلے اٹھ گیا تو ڈنڈے مارے گی، کیوں اٹھا؟ ایسا ہے نا؟ کیوں پریشان کر رہا مجھے؟ وہی فجر کی نماز، مجھے سونا ہے، مجھے اٹھا رہے ہو تم، ابھی کہاں ٹائم ہو، ابھی سو جاؤ۔ تو ایسا تو نہیں ہے۔ فجر کی نماز آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے گا، آپ کے گھروں میں رحمتیں برکتیں آئیں گی۔ جو سارا رزق تقسیم ہوتا ہے وہ فجر کی نماز کے بعد تقسیم ہوتا ہے، فرشتے بانٹتے ہیں۔ اور مسلمان کیا کرتا ہے؟ سوتا ہے، دکان کھولتا ہے 1 بجے، 11 بجے، رات کو سوتے ہیں کتنے بجے؟ 3 بجے۔ ان کی نیت یہ ہوتی ہے فجر کی نماز نہیں پڑھنی ہمیں، اس لیے ہم دیر سے سوئیں گے۔ اگر کسی کی گاڑی صبح 5 بجے ہے، مان کے مثال کے طور سے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ جلدی سونے کی فکر کرتا، ارے یار کبھی ایسا نہ ہو میری آنکھ لگ جائے اور میری ٹرین چھوٹ جائے۔ تو اس لیے جو ہے جلدی سونے کی فکر کرتا۔ کہاں تو وہ سو رہا تھا 3 بجے رات کے 2 بجے، آج وہ سو رہا ہے 10 بجے، اور امی سے کہہ رہا، امی سے، اپنی وائف سے، اپنے بچوں سے مجھے اٹھا دینا، میں نے بھی الارم لگا لیا ہے، آپ بھی الارم لگاؤ، اور مجھے ٹرین صبح 5 بجے ہے۔
اٹھ جائے گا پہلی آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے نہا دھو کے تیار ہو کے فریش ہو کے جا رہا خوشی خوشی. اب نماز کے لیے کوئی الارم نہیں. اگر کسی نے یوں کہہ دیا کہ مجھے اٹھا دینا میں آپ کو اٹھاؤں گی نماز کے لیے یا اٹھاؤں گا, یوں کہتا ہے مجھے اٹھانا ہے, میری طبیعت خراب رہتی ہے فجر کی نماز میں, ذرا میں نہیں اٹھ پاؤں گا, تو یہ ہوتا ہے. تو فجر کی نماز کی نیت کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم کرو, ٹھیک ہے, اور جب بڑا ہو جائے 10 سال کو سختی کرو اس پہ, یعنی تو آپ نماز جو ہے برائیوں سے روکو گی. جھوٹ نہ بولو, کبھی کسی کی چغلی نہ کرو, غیبت نہ کرو, یعنی تقوی اختیار کرو, سچ بولو, اور جو ہے صحیح ہو کے رہو, اپنا صاف ستھرے ہو کے, جب علم الدین آپ کے دل میں آئے گا ایسے بھائی, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے یا علیم 150 مرتبہ, آپ انشاءاللہ ایگزام میں پاس ہو جائیں گے. یا علیم یا علیم یا علیم. اللہ تعالیٰ اس وظیفہ پر عمل کرنے کی, ہم سب کو برائیوں سے بچنے کی, علم الدین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.